يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میں یہاں ڈنمارک کے اس عظیم اور قدیمی مرکزی مسجد جامع مسجد مدنی اور اس عظیم الشان مرکز پر جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ کے سامنے چند کلمات عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی پوری سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ ایمان کیا ہے. یقیناً ہم میں سے ہر کلمہ پڑھنے والا شخص ایمان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عام لوگ ایمان کی حقیقت سے واقف نہ ہوں یا ایمان کی حقیقت سے آگاہ نہ ہوں. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے یقیناً وہ ایمان کو جانتا ہے، ایمان کیا ہے اس کی حقیقت کو بھی دل کی گہرائی سے جانتا ہے. پھر اپنے گھر کے ماحول سے، تعلیم و تربیت سے جو کچھ سیکھا، یقیناً ہر ایک کے ذہن کے اندر، لاشعور کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو میرے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی یاد کو تازہ کریں، ہمارے لیے تذکیر ہو جائے کہ ایمان کیا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو ہمیں ایمان کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں جو تعلیمات ہمیں میسر آئیں تو ان کو ہم جان سکیں، اور جانتے ہیں تو پھر یاد کر سکیں، اور یاد ہیں تو پھر ان کی لذت کو محسوس کر سکیں کہ ایمان کیا ہے. اس میں جو سورہ البقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ایک ترتیب رکھی. سب سے پہلی سورہ مبارکہ وہ سورہ الفاتحہ. سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک دعا سکھائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ باری تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب کر.
مجھے ہدایت عطا فرما۔ تو قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ کے اندر ایک سوال ہے کہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور دوسری سورہ مبارکہ البقرہ اس کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے فرمائی کہ ھدی للمتقین، کہ وہ جو تم ہدایت کا سوال کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرما، وہ جو ہدایت کا سوال کر رہے تھے تو اسی ہدایت کے لیے میں نے یہ قرآن اتارا ہے، اور اسی ہدایت کے لیے میں نے یہ کتاب تمہیں عطا فرمائی ہے، اور یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ تمہارے لیے سراپا ہدایت ہے۔ تو جو شخص اس میں سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ہم نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو گویا پہلی سورہ مبارکہ کے اندر بندے کی طرف سے سوال تھا، اور اگلی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کی طرف سے اس کا جواب ہے۔ یا یوں کہیے کہ پہلی سورہ مبارکہ کے اندر بندے کی طرف سے ایک طلب تھی، ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی، ایک چاہت تھی، اور دوسری سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمائی ہے کہ اس کی چاہت کو پورا فرما دیا ہے، اس کو اس کی طلب عطا فرما دی ہے، اس کو اس کی تمنا عطا فرما دی ہے۔ فرمایا اے میرے بندے، وہ جو تو ہدایت کا سوال کر رہا تھا، یہ سارا قرآن تیرے سوال کا جواب ہے، اب پڑھتا جا اور ہدایت کے درجے اور منزلیں طے کرتا جا۔ اس کا ایکو کم ہو سکتا ہے کہ یہ سمپل ہو جائے آواز، کیونکہ مسجد کا حال بہت بڑا ہے تو وہ گونج پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب عطا فرمایا دوسری سورہ مبارکہ کے اندر کہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ ہدایت ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات، اور بڑی لطیف بات اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ بندے نے سوال کیا تھا ہدایت کا۔ اب قرآن کے مطابق ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ہدایت کے کتنے؟ 3 درجے۔ ایک کو قرآن نے کہا ہے ھدی للناس، یہ ایک درجہ ہے ہدایت کا۔ دوسرے کو قرآن نے کہا ہے ھدی للمؤمنین، مومنین کے لیے ہدایت، یہ دوسرے درجے کی ہدایت۔ اور تیسرے کو قرآن نے کہا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم پھر کسی اور جمعہ المبارک پہ بات کریں گے۔ ابھی صرف اس کے ساتھ ایک لنک جوڑنے کے لیے اس بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی سورہ مبارکہ کے اندر ہدایت کا سوال ہے، دوسری سورہ مبارکہ کے اندر ہدایت کا جواب ہے، اور ہدایت کے تو تھے 3 درجے، لیکن قرآن نے سب سے پہلے ہدایت کا جو پہلا درجہ تھا اس کی بات نہیں کی، ہدایت کے دوسرے درجے کی بات بھی نہیں کی، سب سے پہلے قرآن نے ہدایت کے تیسرے درجے کی بات کی ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے بھی متقی تو اسے کہتے ہیں جو خود ہدایت پر ہوتا ہے۔ تقویٰ تو وہی ہوگا نا جہاں ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ پوری طرح سے عمل بھی ہے، دین کی تعلیمات پر عمل ہے، نماز کی پابندی ہے، روزے کی پابندی ہے، حلال اور حرام کا فرق رکھتا ہے، اللہ کی تعلیمات پہ پورا اترتا ہے، تو اس شخص کو متقی کہیں گے۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے اور دین پر عمل نہ کرے تو کیا ہم اسے متقی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اسے مومن کہیں گے، ہم اسے مسلمان کہیں گے کہ اسے کلمہ پڑھتا ہے، دین کو مانتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، تو ہم اسے مومن تو کہیں گے، مسلمان کہیں گے، لیکن متقی نہیں کہیں گے۔ متقی کسی کو کب کہیں گے؟ جب وہ دین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے، جب پوری طرح سے عمل کرتا ہے تو متقی کہلاتا ہے۔ اب قرآن نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو سوال پیدا ہوا باری تعالیٰ متقی تو پہلے ہی ہدایت پر ہے، وہ تو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت اس کے پاس ہے تو وہ متقی کہلاتا ہے۔
اگر اس کے پاس ہدایت نہ ہو تو اسے متقی کیسے کہا جائے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بھئی متقی تو ہدایت والا ہے، تو کیا قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پہلے ہمیں خود سے متقی ہونا چاہیے، پھر بعد میں ہم قرآن کھولیں، پھر قرآن ہمیں ہدایت دے گا؟ تو پھر گناہگار کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ پھر ایک کافر کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ پھر ایک مشرک کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ پھر ایک نافرمان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو قرآن تو ہدایت ہے ایک نافرمان کے لیے بھی، گناہگار کے لیے بھی، خطا کار کے لیے بھی، نیک کے لیے بھی، بد کے لیے بھی، قرآن تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا ارشاد فرما دی؟ فرمایا قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے۔ تو کیا ہم پہلے متقی بنے پھر قرآن سے ہدایت حاصل کریں؟ تو متقی کیسے بنے؟ متقی کہاں سے بنے؟ متقی ہمیں کون سی چیز بنائے گی؟ تو یہ ایک سوال تھا ذہن میں آ سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کتنے پیارے انداز میں، کتنے حسین انداز میں اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ فرمایا اے بندے، تو نے سورہ فاتحہ کے اندر سوال کیا ہے ہدایت کا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یہ تھا تیرا سوال۔ اب اس سوال کے بعد اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جواب۔ تو جواب یہ نہیں آیا کہ ہاں تجھے جو ابتدائی درجے کی ہدایت ہے وہ قرآن دے گا، یا درمیانے درجے کی ہدایت ہے وہ قرآن دے گا۔ نہیں، جو ہدایت کا آخری درجہ ہے، جو ہدایت کا سب سے اونچا درجہ ہے، جو ہدایت کا کلائمیکس ہے، جو ہدایت کا نقطہ کمال ہے، وہ ہے ہدی للمتقین۔ فرمایا ہے بندے، تو نے صرف ہدایت کا سوال کیا تھا، ذرا قرآن کے ورق کھول کر تو دیکھ۔ قرآن صرف تجھے ابتدائی ہدایت نہیں دے گا، بلکہ تو جتنی منزلیں طے کرتا چلا جائے تو ہر درجے کی ہدایت تجھے قرآن کے دروازے سے ملے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ بالکل وہ کسی ابتدائی شے کا نام لیتا ہے، جی میں فلاں ایک چیز خریدنا چاہتا ہوں۔ اب دو راستے ہیں، ایک یہ کہ آپ اسے صرف اس دکان کا نام بتا دیں، اس شاپ کا نام بتا دیں جہاں سے وہی صرف ایک شے ملتی ہے، اور دوسرا آپشن کیا ہے، آپ اسے ایک ایسے مال کا ایڈریس دے دیں کہ جہاں وہ شے بھی ملے گی، اور اگر اس کے دل میں کسی اور شے کی خواہش ہو وہ بھی وہاں لے سکتا ہے۔ اور اگر راستے میں چلتے چلتے اسے خیال آ جائے کہ مجھے تو فلانی شے کی بھی ضرورت تھی، تو پھر وہ دکانوں پہ نہ بدلتا رہے، ایڈریس نہ بدلتا پھرے، بلکہ آپ نے اسے ایسا ایڈریس دے دیا ہے کہ بھائی تم نے سوال تو کیا تھا ایک شے کا، لیکن میں تمہیں ایڈریس ایک ایسے مال کا دے رہا ہوں جہاں سے تمہیں ہر شے مل سکتی ہے، جو تمہاری طلب ہو، جو تمہاری تمنا ہو، جو تمہاری ضرورت ہو، ہر شے تمہیں وہاں سے ملے گی۔ تو بلا تشریح اور بلا مثال، یہ دنیا کی جو مثالیں ہوتی ہیں وہ ہمارے عقل کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی شان اس سے بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، ہم اپنی عقل کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے نے سوال کیا کہ باری تعالیٰ مجھے ہدایت چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا تھا اسے پہلے تو ابتدائی درجے کی ہدایت چاہیے، پھر اسے دوسرے درجے کی ہدایت چاہیے ہوگی، پھر جب دوسرا درجہ طے کر لے گا اسے تیسرے درجے کی ہدایت چاہیے ہوگی، پھر جب تیسرا درجہ طے کر لے گا اسے اگلی ہدایت چاہیے ہوگی۔ پہلے اسے چاہیے کہ میں نے اسے کیوں پیدا کیا، اس شے کی ہدایت ملے، پھر اسے چاہیے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، پھر وہ ہدایت اسے چاہیے، پھر زندگی گزارتے گزارتے رب کا قرب کیسے حاصل کروں، پھر یہ ہدایت اسے چاہیے، پھر رب کا قرب حاصل کرنے کی جب محنت کرے گا تو اسے کوئی گارنٹی بھی چاہیے کہ ہاں میں اپنے رب تک پہنچ گیا ہوں، میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک سوال کے جواب کے اندر بندے کو آخری درجے کی ہدایت کا تعارف کروایا ہے۔ فرمایا بندے تیرا سوال اتنا تھا، میں نے قرآن کو ہر شے کی ہدایت بنا کے تیرے پاس بھیج دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہدی للمتقین۔ فرمایا تیرا سوال تو ابتدائی تھا، بگنرز، جیسے ابھی جب آپ آتے ہیں نا ڈنمارک میں تو آپ لینگویج سیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سب سے
پہلا جو ہے نا وہ بگنرز کے لیے، بگنرز کے لیے یہ ہے، اسٹوڈنٹس کے 1 ہے، پھر یہ اس کے بعد ہے اگر آپ کوالیفائڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پھر 2 ہے، پھر اس سے آگے ہیں تو پھر 3 ہے۔ تو بگنرز، تو بلا تشبیہ اور بلا مثال بندے نے سوال کیا بگنر ہو کر کہ باری تعالیٰ میں بگنر ہوں، بالکل ابتدا کرنی ہے، تو مجھے ہدایت بتا، میرا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فائنل آخری درجے کی ہدایت کا تعارف کرایا ہے کہ یہ جس جگہ تم آئے ہو یہ صرف سکول نہیں ہے کہ تم یہاں 5 جماعتیں پڑھو یا 8 جماعتیں پڑھو اور پھر کچھ اور پڑھنا چاہتے ہو تو کہیں اور جانا پڑے گا، پھر کچھ اور پڑھنا چاہتے ہو تو کہیں اور جانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا تو نے سوال ہی میری بارگاہ میں رکھا ہے، تو اگر تو نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو بگنر سے لے کر فائنل درجے تک پہنچنے والا، کامیاب ہونے والا ہر شے کے لیے میں نے تجھے قرآن عطا کر دیا ہے۔ اب قرآن کو پڑھتے جاؤ اور اپنے درجے طے کرتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ یہی قرآن تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے، لوح قلم تک پہنچا دیتا ہے، اب فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے، تمہیں ساری خلق کی بھی معرفت عطا کرتا ہے، مخلوق کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور خود خالق کے بارے میں بھی تمہیں یہی قرآن ہی بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا بڑا دروازہ کھولا، فرمایا ھدی للمتقین۔ تو یہ قرآن کے اندر سب سے پہلا سوال اور اس کا جواب۔ اب اس جواب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ اب ایسے تو ہم جس کے سر پہ ٹوپی دیکھیں گے ہم کہیں گے یہ متقی، کسی کے ہاتھ میں تسبیح دیکھیں گے ہم کہیں گے یہ متقی، کوئی 5 وقت کی نماز میں آ رہا ہے ہم کہیں گے یہ متقی ہے۔ تو یہ تو ہے تیرا اور میرا پیمانہ، قرآن کا بھی پیمانہ ہے، تو اصل پیمانہ تو وہی ہے جو قرآن کا ہے، اصل کرائیٹیریا اور معیار تو وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں متقی کون ہے، متقی کسے کہیں، متقی کے درجے پر کون ہے، تقویٰ کے درجے پر کون ہے تقویٰ والا، قرآن سے پوچھیں۔ تو قرآن نے کہا میں تمہیں نشانیاں بتاتا ہوں، قرآن نے کہا میں تمہیں 5 نشانیاں بتاتا ہوں، بس یہ نشانیاں جس کے اندر نظر آئیں تو تم سمجھ جانا یہ تقویٰ والا ہے، اور یہ تقویٰ والا جو بندہ ہے نا، فرمایا بس اس پر پھر میرا خاص کرم ہوتا ہے، پھر میں قرآن کی ہدایت کا جو آخری دروازہ ہے وہ بھی اس بندے کے لیے کھول دے گا۔ تو 5 نشانیاں اور 5 درجے، 5 نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی۔ ان 5 نشانیوں کے اندر جو سب سے پہلی نشانی قرآن نے بیان کی نا وہ ہمارا موضوع ہے۔ پہلی نشانی ہے یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ پہلی نشانی ہے۔ اب ہم نے ان نشانیوں کو غور کرنا ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہدایت کا سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے اس کا جواب دیا آخری درجے کا، اور متقین کی نشانیاں بتائیں۔ اب پہلی نشانی فرمایا متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا معنی ہے چھپی ہوئی شے۔ غیب کی جو ڈیفینیشن کی ہمارے ائمہ لغت نے، اکابرین اور علماء نے، انہوں نے کہا ہوا ما غاب عن الحس، جو انسان کی حس سے باہر ہو، اور حس کہتے ہیں سینس کو، اور 5 سینسز ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں میری 6th سینس یہ کہہ رہی ہے، میری 6ٹھی حس یہ کہہ رہی ہے، تو وہ 6ٹھی حس تو ہم کہتے ہیں نا وجدان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ 6ٹھی حس اصل میں وجدان ہے جس کو صوفیاء اور عرفاء نے بیان کیا، تو عام لوگ کہتے ہیں میری 6ٹھی حس کہہ رہی ہے، تو 6th سینس وہ 6ٹھی حس، تو ہیں کتنی؟ 5۔ تو 5 سینسز کون سی ہیں؟ ایک آنکھ ہے، آنکھ دیکھتی ہے، یہ بھی ایک سینس ہے، کان سنتا ہے، یہ بھی ایک سینس ہے، زبان ہے وہ ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی ہے یہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، اچھی ہے، بری ہے، کیسی ہے، یہ زبان بھی ہو گئی۔ پھر انسان کی پوری جو سکن ہے، اس کی جو جلد وہ محسوس کرتی ہے کسی شے کو، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے، آپ اس کو دباتے ہیں یہ سخت ہے کہ نرم ہے، تو یہ بھی سینسز ہیں۔
تو اسی طرح انسان کی چکھنے کی حص ہے، پھر ناک ہے، سونگھنا، خوشبو کا پتہ چلتا ہے یہاں سمیل اچھی ہے بری ہے کیا ہے. یہ ہیں 5 سینسز. 5 سینسز اس کو کہتے ہیں حواس. عربی میں ہم لفظ کہیں گے حواس، حس کی جمع ہے حواس، اور یہ ہو گئی سینسز. تو قرآن نے کیا کہا؟ یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ غیب پر. غیب کیا ہے؟ هو ما غاب عن الحس، وہ شے جس تک یہ ہمارے حواس نہ پہنچ سکے، ہماری سینسز میں جو بات نہ آ سکے اسے کہتے ہیں غیب. جس کو آنکھ دیکھنا چاہے اور نہ دیکھ سکے، جسے کان سننا چاہے لیکن سن نہ سکے، جسے زبان چکھنا چاہے پر چکھ نہ سکے، جسے ناک سونگھنا چاہے سونگھ نہ سکے، جسے ہاتھ چھو کر معلوم کرنا چاہے اور چھو بھی نہ سکے، اسے غیب کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو سب سے بڑا غیب کون ہے؟ خود اللہ کی ذات. اب انسان اللہ کو جاننا چاہتا تھا کیونکہ اللہ نے اس کی نیچر کے اندر، اس کی فطرت کے اندر اس سوال کو رکھا ہے، اس کویسچن کو رکھا ہے کہ وہ اللہ کو ڈھونڈتا رہے گا. جو بھی انسان ہے اس کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جستجو کو رکھا ہے، اس تلاش کو رکھا ہے کہ ہر انسان اللہ کی تلاش میں رہے گا. چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ ڈھونڈتا رہے گا. اس کا ضمیر، اس کے اندر سے آواز آتی رہے گی، میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھے کسی نے پیدا کیا، وہ کون ہے؟ اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے. تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اقبال نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے کہ میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی آپ کو، میرے کان تجھے سن نہیں سکتے، میری زبان چکھ نہیں سکتی، میں ناک سے بھی محسوس نہیں کر سکتا تیری خوشبو کیسی ہے، میں زبان سے بھی معلوم نہیں کر سکتا تیرا ذائقہ کیا ہے، میں آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تیرا حسن و جمال کیا ہے، میں کان سے سن نہیں سکتا کہ تیرے کلام کی لذت کیا ہے، تیرے کلام کی لذت کیا ہے، اور میں ہاتھ سے چھو بھی نہیں سکتا کہ تو کیسا ہے. تو میرے حواس میں تو آ نہیں سکتا. تو پھر عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، تو پھر کسی ایسی صورت میں نظر تو آ جہاں کم سے کم میری آنکھ کی رسائی ہو، میرے کان کی رسائی ہو، میری زبان کی رسائی ہو، میرے ہاتھ کی رسائی ہو. میں تو سینسز کا محتاج ہوں، میں تو ڈیپینڈنٹ ہوں اس کے اوپر. میں تو سینسز کے علاوہ کسی شے کو نہ تو پرسیو کر سکتا ہوں، نہ حاصل کر سکتا ہوں، نہ جان سکتا ہوں. میرے علم کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی. میں تو حواس کا غلام ہوں، میں حواس کا محتاج ہوں، میں سینسز کے اندر زندگی گزارنے والا ہوں. تو تجھ تک کیسے پہنچوں؟ تو کہا کہ اے باری تعالیٰ، ذرا کسی ایسی شکل میں اپنے حسن کو بھیج دے جسے میری آنکھ دیکھ سکے، میرا کان سن سکے، اور میں ان کے حسن کو دیکھ کر تیرے حسن کا اندازہ کروں. تو اللہ نے فرمایا ہاں، وہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے جو میرے حسن کی تصویر، میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے جو میرے حسن کی تصویر. تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، میرے حبیب کو دیکھو. مجھے نہیں سن سکتے، میرے حبیب کو سنو. وہ زبان ان کی ہوگی، کلام میرا ہوگا. تو ان کے معجزات کو دیکھو. ظاہراً جسم ان کا ہوگا لیکن اس کے اندر سے کمال میرا ہوگا، طاقت میری ہوگی. تو لہٰذا مجھے تم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، مگر تمہارے لیے میں نے ایک ایسا حسن کا پیکر بنا کر بھیجا ہے کہ بس تم انہی کو دیکھ سکتے ہو، انہی کو دیکھتے جاؤ، مجھے مانتے جاؤ. دکھایا محبوب اور منوایا اپنا. دکھایا محبوب اور منوایا اپنا. یہ دیکھو مجھے مان. جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو سب سے پہلی بات یہ کافروں نے کہا کیسے مانے، اسے نہ دیکھا نہ سنا نہ ہمارے سینسز اس تک پہنچے. تو ہم تو وہی 360 کو بنا کے بیٹھے ہیں جن کو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہم چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہاں، اسے نہیں دیکھ سکتے کوئی بات نہیں، مجھے تو 40 سال ہو گئے، دیکھا ہے کہ مجھے تو 40 سال سے دیکھ رہے ہو. مجھے دیکھو اور اسے مانو. اگر میں بے عیب ہوں تو وہ بے عیب ہے.
میرے اندر کمال ہے تو یہ کمال اسی کا ہے، میرے اندر علم ہے تو یہ علم اسی کا ہے، میرے اندر پرفیکشن ہے تو یہ ساری پرفیکشن اسی کی ہے، یہ سارا حسن و جمال اسی کا ہے۔ آؤ مجھے دیکھو، اگر میری ذات میں تمہیں کوئی انگلی اٹھانے کا موقع ملے تو پھر اس کا انکار کر دینا، اور اگر میں تمہارے سامنے کامل ہوں تو پھر مانو کہ مجھے بنانے والا کامل۔ تو رب تعالیٰ نے دکھایا مصطفیٰ کو اور منوایا اپنے آپ کو، پیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آ جائیں اس غیب کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا متقین کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بڑی تعالیٰ غیب کیا ہے؟ فرمایا غیب وہ ہے کہ جس تک آپ کے 5 سینسز کی کوئی ایکسیس نہ، وہ آؤٹ آف ایکسیس ہے، اس کو کہتے ہیں غیب۔ تو بڑی تعالیٰ پھر وہ جو غیب ہے، نہ آنکھ دیکھے، نہ کان، نہ ناک، نہ حواس، مانے کیسے؟ کیسے مانے؟ اب اس کیسے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت کیا ہے وہ ہمیں سمجھتی ہے۔ اب ہم نے کہا مانو اللہ کو، مانو جنت و دوزخ کو، مانو قیامت کے دن کو، مانو موت کو، مانو تقدیر کو، مانو فرشتوں کو، مانو سابقہ آسمانی کتابوں کو مانو، سابقہ نبیوں کو مانو۔ مجھے بتائیے آقا علیہ السلام جن صحابہ کے نام سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے، آج ہم آپس میں کر رہے، تو کیا ہم نے ان میں سے کوئی شے دیکھی؟ اللہ کو، قیامت کو، جنت و دوزخ کو، فرشتوں کو، سابقہ آسمانی کتابوں کو اترتے ہوئے ہم نے دیکھا؟ سابقہ نبیوں کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا؟ تو صحابہ کرام نے بھی نہیں دیکھا۔ اب وہ کیا تھا؟ تو گویا جن جن حقیقتوں کو منوایا جا رہا تھا وہ آنکھ کی رسائی سے باہر تھی، آؤٹ آف ایکسیس تھی، آنکھ سے آؤٹ آف ایکسیس تھی کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، کان سے بھی آؤٹ آف ایکسیس تھی، سن نہیں سکتا تھا کوئی، زبان سے بھی آؤٹ آف ایکسیس تھی، ناک سے بھی آؤٹ آف ایکسیس تھی، صرف ایک سورس تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ کان سے سنے اور مانے کہ اللہ ایک ہے، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، نبی تھے، کتابیں تھیں، فرشتے تھے، کان سے سنے۔ اب یہ جو کان ہے، یہ کان کیا از خود کوئی چیز پروڈیوس کر سکتا ہے؟ تو پروڈکشن کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو زبان سے آتی ہے۔ یعنی کوئی بولے گا تو کان سنے گا، اور کوئی بولے گا نہیں تو کیا کان سنے گا؟ اگر ہم سارے لوگ یہاں خاموش بیٹھ جائیں، خاموش بیٹھیں تو کیا ہمیں کسی کی کوئی آواز آئے گی؟ کوئی ہم سنیں گے؟ سنیں گے کب؟ جب کوئی بولے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایک ہی دروازہ کھولا تھا کہ اللہ کو ماننا ہے اور غیب کی ساری چیزوں کو ماننا ہے جو میں نے گنوا دیا، ریپیٹ نہیں کروں گا۔ جنت ہے، دوزخ ہے، ایمان ہے، قیامت ہے، فرشتے ہیں، سب کچھ ہے غیب۔ فرض کریں اللہ کو ماننا تھا، مگر سوال پیدا ہوا کہ آنکھ نے کبھی اسے دیکھا یا دیکھ سکے گی؟ نو۔ کیا زبان نے کبھی چکھا، چکھ سکے گی؟ نو۔ ناک نے سونگا یا سونگ سکے گی؟ نو۔ ہاتھ نے چھوا یا چھو سکے گا؟ نو۔ ہاں، کان نے سنا، اس کا جواب تھا یس۔ موسیٰ نے سنا، مصطفیٰ نے سنا۔ اب وہ جو سنا وہ تو انہوں نے سنا، تو ہم بھی سنیں گے۔ تو سننا جو ہے یہ تو ڈیپینڈنٹ ہے کسی بولنے والے کا۔ بولنے والا بولے تو کان سنے، تو قربان جائیں۔ اللہ نے فرمایا سنو، تم کسی اور ڈور سے میری طرف نہیں پہنچ سکتے سوائے ایک ڈور ہے کان۔ سن کر پہنچ سکتے، دیکھ کر نہیں پہنچ سکتے، چکھ کر نہیں پہنچ سکتے، سونگ کر نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، سن کر میرے تک پہنچ سکتے ہو، سن کر پہنچ سکتے ہو، مگر سننے کے لیے پھر تمہیں کوئی بولنے والا چاہیے۔ بولنے والا بولے گا تو تم سنو گے۔ تو اللہ نے فرمایا سنو، میں نے ایک بولنے والا بھیجا ہے تمہارے اندر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میں نے ایک بولنے والا بھیجا ہے تمہارے اندر، وہ بولتا جائے گا، تم سنتے جاؤ گے۔ تو جو سن کر مانتا چلا جائے گا وہ مومن بنے گا، مومن کے بعد متقی بنے گا، پھر میرا مقرب ہوگا، پھر اسے اعلیٰ درجہ نصیب ہو جائے گا ایمان کا اور قرب کا۔ مگر سنو، تمہارا دروازہ ایمان کا کھلے گا سننے سے، ہدایت کا دروازہ کھلے گا سننے
سننے سے، تمہارے لیے علم کا دروازہ کھلے گا سننے سے، تم سارے کے سارے دروازے کھولو گے سن کر، اور تمہارا سننا بھی نفس ہی وہ ڈیپینڈنٹ ہے، محتاج ہے ایک بولنے والے کا، تو تم سارے مصطفیٰ کے غلام ہو، بس آؤ در مصطفیٰ پہ بیٹھ جاؤ، جو جو مصطفیٰ بولتا جائے تم سنتے جاؤ، پھر مانتے جاؤ، پھر بلیو کرتے جاؤ، پھر ایمان لے آؤ، تو تم ایمان والے بھی بن جاؤ گے، متقی بھی بن جاؤ گے، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، مگر تمہیں واسطہ رکھنا پڑے گا کلام مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ سے، نطق مصطفیٰ سے، جو مصطفیٰ نے کہا وہ تم نے مانا تو مومن بن جائے۔ اب جو نطق مصطفیٰ ہوا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، تو قرآن بھی زبان مصطفیٰ سے ملا اور حدیث بھی زبان مصطفیٰ سے ملا۔ اب کوئی آدمی آج فرق کرتا پھرے، وہ کہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، بھئی یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے تو بتا زبان مصطفیٰ کو مانتا ہے، پہلے یہ بتا کہ مصطفیٰ کی زبان پر تیرا اعتماد ہے، مصطفیٰ کی زبان کی جو اتھینٹسٹی ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، پہلے زبان مصطفیٰ کے بارے میں بتا، اس کو مانتا ہے، تو اگر اس کو نہیں مانے گا تو قرآن کہاں سے ملے گا؟ تو زبان مصطفیٰ کو مانا تو قرآن ملا، اور زبان مصطفیٰ پر اگر ایمان ہے تو پھر مومن فرق نہیں کرتا کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، وہ کہتا ہے قرآن کے سامنے بھی سر جھکاتا ہوں، حدیث کے سامنے بھی سر جھکاتا ہوں۔ آخری بات، 17 منٹ ہو گئے اور میکسیمم 18 منٹ تک ہم جا سکتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب یہ جو انسان ہے اس کو میں نے اپنے بارے میں کچھ بتانا ہے، مگر وہ صرف اور صرف ایک ہی دور ہے، سننا، سننے سے یہ جان سکتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ اس سننے کے لیے چاہیے ایک زبان، اور زبان تو میری نہیں ہو سکتی، کیونکہ زبان تو اس کی ہو جس کا جسم ہو، تو میرا نہ جسم ہے نہ میری زبان ہے، تو حبیب پھر ایسا کرتا ہوں، پھر جسم مبارک تیرا ہوگا، زبان پاک بھی تیری ہوگی، اور وہ جو تیری زبان ہوگی پھر اسی کے اوپر دونوں کام کریں گے، اسی پر کبھی میں بول لیا کروں گا، اسی پر کبھی آپ بول لیا کرنا، اور اے حبیب اسی زبان پر جب آپ بولیں گے تو ان کو بتا دینا، اس کو لکھو یہ حدیث ہے، اور اسی زبان پر جب میں بولوں گا تو آپ انہیں بتا دینا یہ میں نہیں بول رہا تھا، یہ میرا رب بول رہا تھا، اسے قرآن سمجھ کر لکھو۔ تو دوستو، ایمان بالغیب کی حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کو مانو، مصطفیٰ کو مانو، مصطفیٰ کو مانو۔ جس نے مصطفیٰ کو مانا اس نے خدا کو مانا، اور جس کا مصطفیٰ پر ایمان نہیں اس کا خدا پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر تو کرم فرمائے۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم حاجی ریاض صاحب کا، مدنی مسجد کی تمام انتظامیہ کا، تمام بزرگوں کا، بھائیوں کا، جنہوں نے ایک بار پھر مجھے یہاں خدمت کا موقع دیا، اور بڑی محبت سے انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میرے نصیب میں لکھا تھا ایک بار پھر آپ کی خدمت۔ تو میرا جو فوکس پوائنٹ ہے وہ صرف اور صرف ایجوکیشن ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی اولادوں کو پڑھانے میں کامیاب ہو گئے پھر تو سمجھے ہم کامیاب ہیں، ورنہ یہاں آنا، یہاں رہنا، یہاں کمانا، اگر سب کچھ حاصل کر لیا اور بچے دے گئے تو پھر کیا حاصل کیا؟ اور اگر بچوں کو مصطفیٰ کا غلام بنانے میں کامیاب ہو گئے پھر کامیاب ہیں۔ اس لیے دوستو، بچوں کو، نوجوانوں کو پڑھنے پڑھانے کی طرف راغب کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک عظیم مرکز ہے، اور ایجوکیشن کا بھی اسی طرح ایک عظیم مرکز بنے گا، اور جو مجھ سے خدمت ہو سکی، ہمارے دست و بازو ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں اور پوری ٹیم ہے، ان کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ درس نظامی کی کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ان قریب آپ کو اس کا شیڈول بتا دیں گے، پھر ایک ڈپلومہ بھی شروع کریں گے، اور ہفتے میں 2 دن کی یا 1 دن کی کلاس ہم لگائیں گے۔ اور خاص طور پر میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آئیے، آپ کا جو سوال ہو، جو بات آپ کے ذہن میں ہو، آپ 1 to 1 ڈسکس کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، موسٹ ویلکم۔ آپ کے پاس بے شک قانون ہے کہ رات 8 بجے کے بعد کسی کو فون نہیں کرنا، لیکن مجھے آپ کر سکتے ہیں،
کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں۔ اور انشاءاللہ ایجوکیشن کو ہم پروموٹ کریں گے، بچے قرآن مجید بھی پڑھیں، ناظرہ بھی پڑھیں، اور پھر دین کی تعلیم پڑھیں، تفسیر پڑھیں، پھر حدیث پڑھیں، پھر فقہ پڑھیں، پھر ان کو عملی زندگی کی چیزیں معلوم ہوں، پھر تصوف و روحانیت اور اخلاقیات کی چیزیں بھی پڑھیں۔ تو انشاءاللہ یہ کورسز ہم انٹروڈیوس کروائیں گے، پوسٹرز آپ تک پہنچتے رہیں گے، مگر آپ سے درخواست یہ ہے کہ خود بھی، چاہے بزرگ ہیں، بزرگوں کے لیے بھی ایک کلاس ہوگا، اور خود بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا زندگی بھر، پیدا ہونے سے لے کر پنگوڑے سے لے کر قبر تک، فرمایا 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں رہنا، یعنی تمہارا سٹیٹس 2 میں سے ایک ہونا چاہیے، یا پڑھانے والے بن کے رہو یا پڑھنے والے بن کے رہو، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔